حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کے بارے میں اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کریمہ کی کل تفسیر بیان کی گئی کہ اس میں ایک بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی عبادت اور استعانت کا اقرار کرتا ہے کہ وہ چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے. اسی آیت کے تحت توحید اور توحید کی قسموں کو جاننا بھی ہم تمام کے لیے بے حد ضروری ہے کہ توحید اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، جس کو ہم توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے نام سے جانتے ہیں. ان تینوں توحید کی قسموں میں اللہ رب العالمین کو ایک منفرد اور واحد ماننا، جاننا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ایمان والوں کے لیے لازم اور ضروری ہے. توحید ربوبیت کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات موجود نہیں کہ جو کسی کائنات کی کسی چیز کو پیدا کرنے والی یا اس کو پالنے والی یا کائنات میں کسی چیز میں تصرف کرنے والی ہو. اللہ رب العالمین کے لیے ہی، اللہ کی ذات کے لیے ہی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا رب ہے اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ ہی کی پیدا شدہ ہے اور اللہ رب العالمین ہی ان کی پرورش کرنے والا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. ربوبیت رب سے ہے اور رب کا معنی پالنا، پرورش کرنا ہے. تو توحید ربوبیت یعنی اللہ رب العالمین کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی اکیلا کائنات کا پیدا کرنے والا اور کائنات کا پالنے والا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید ربوبیت کی اس قسم کا اعتراف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے. قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کے بارے میں بیان کیا. اللہ نے کہا کہ جب ان کفار و مشرکین سے پوچھا جاتا ہے کہ ان زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات تو اللہ ہی ہے. تو کفار اور مشرکین کا عقیدہ اللہ کے بارے میں توحید ربوبیت کے حوالے سے یہی تھا کہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ ہی کی پیدا شدہ ہیں. لیکن اس کے باوجود توحید ربوبیت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ لوگ کافر اور مشرک قرار پائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ربوبیت کا تو اقرار کیا، لیکن جو اس کے بعد کی توحید کی جو قسم ہے توحید الوہیت، اس الوہیت کے وہ منکر ہو گئے. توحید الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ادا نہیں ہو سکتی. الہ کا معنی معبود، الوہیت کے معنی عبادت، یعنی عبادت کی تمام قسمیں، جیسا کہ کل ہم نے دیکھا، کل سنا کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ادا اور بجا لانی چاہیے. یہ توحید الوہیت ہے. تو کفار و مشرکین نے ربوبیت کا تو اقرار کیا، لیکن الوہیت کے اندر وہ لوگ ٹھوکر کھا گئے اور اللہ کے علاوہ کسی اور چیزوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، جھاڑوں کے لیے، درختوں کے لیے، قبروں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے انہوں نے عبادت کی دوسری قسموں کو ادا کرنا شروع کیا. جیسے آج کل کے مسلمان بھی کلمہ گو جو مشرک مسلمان ہیں وہ بھی
ربوبیت کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن توحید الوہیت کے اندر یہ لوگ ٹھوکر کھا گئے اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے عبادت کی بعض قسموں کو انہوں نے خاص کر لیا، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا، یہ بھی الوہیت کے اندر شرک کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، یہ توحید الوہیت کے اندر شرک کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگنا، یہ بھی توحید الوہیت کے اندر شرک کرنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز کرنا، قربانی کرنا، یہ بھی توحید الوہیت کے اندر شرک کرنا ہے۔ تو یہ توحید الوہیت ہے۔ جس طرح ربوبیت میں اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام قسمیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے بجا لانی چاہیے۔ تو یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ اکثر و بیشتر انسان توحید الوہیت کے اندر ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور کفار و مشرکین جو مکے کے اللہ کے نبی کے زمانے کے تھے، انہوں نے بھی ربوبیت کا تو اقرار کیا، لیکن الوہیت کے اندر وہ گڑبڑ آ گئے، اسی لیے اللہ نے ان کو مشرک اور کافر کہا۔ تو آج کے مسلمان جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور توحید الوہیت کے اندر شرک بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ایسا مسلمان کس حد تک مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو توحید کی دو قسمیں ہوئی۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے جتنے نام اور اللہ رب العالمین کے جتنے صفات ہیں، ان نام اور صفات پر اسی طریقے سے ایمان لانا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اور اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر ہم کو بتایا ہے۔ بنا کسی تحریف کے، بنا کسی تعویل کے اللہ کے ناموں پر اسی طریقے سے ایمان لانا چاہیے، اور ان ناموں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو، دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے، کسی اور اللہ والے کے لیے، کسی اور ولی کے لیے، کسی اور مزار والے کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بھی جاننے والے ہیں، یہ بھی ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، یہ بھی ہماری مشکلات کو سننے والے ہیں، اس قسم کا عقیدہ رکھنا، یہ توحید اسماء و صفات کے اندر شرک کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر بحیثیت بصیر اسی طریقے سے ایمان رکھیں، اب اس پہ کسی قسم کی تعویل یا کسی قسم کی تحریف نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہماری طرح دیکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہماری طرح کی آنکھ ہوگی۔ اس طریقے سے یہ قسم کی تعویلات اور تحریفات سے بھی دور رہنا۔ اور اگر اللہ نے کہا کہ اللہ بصیر ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ بصیر ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کی پنڈلی ہے تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی پنڈلی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو ہمارا ایمان اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب وہ کیسے مستوی ہے، کس قسم سے مستوی ہے، کب مستوی ہے، ان تمام چیزوں کے سوالات اور ان تمام چیزوں کی تحریفات یا تعویلات کی ایک مومن کو پتہ ہی ضرورت ہے۔ تو یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ ایک مومن کے لیے، ایک موحد کے لیے، ہم تمام کے لیے توحید کی ان تین بنیادی قسموں کا علم رکھنا، اس کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج بے شمار عقائد مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں کہ جن میں الوہیت کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے، توحید اسماء و صفات کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے، اور آج کا مسلمان اللہ کے نبی کی مشرکوں کے سے زیادہ ایک قدم آگے بڑھ کر توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک کا شکار ہے۔ توحید ربوبیت کے اندر بھی شرک کا شکار ہو چکے ہیں۔ لہذا توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تین بنیادی قسمیں ہیں۔ ہر ایمان والوں کو ان تمام جو توحید کی قسموں کو جاننا، اس کو سمجھنا اور اس پر ہمیشہ سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا بے حد لازم اور ضروری ہے کہ یہ ایمان کی غذا ہے، ہمارے ایمان کو جانچنے کا ایک معیار اور ایک آلہ ہے،
جب تک ان چیزوں کا ہم کو علم ہوگا ہم اپنے ایمان کو جانچتے رہیں گے، اس کی پڑتال کرتے رہیں گے۔ جب ہم کو توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کی چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ آگے چل کر ہم توحید شرک کی کسی بھی قسم کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ملوث ہو سکتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کو، بنیادی چیزوں کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب